صحافت میں آنے کا کیسے خیال آیا؟ بچپن سے شوق تھا, میں فوجی بننا چاہتا تھا. عشق ہوا تھا اس ٹائم؟ یار مجھے تو ہر روز ہوتا ہے. پہلی دفعہ اسکرین پر آئے ہاں, کس کی خواہش پر آئے؟ میری امی کو بڑا شوق ہے کہ میں ٹی وی پہ آؤں گا. میاں صاحب کی نظر, علیم خان صاحب کی نظر اور محسن نقوی صاحب کی نظر, یہ خاص بٹ صاحب آپ پہ ہی ہے. کہندے نے نا یار جہو جا مرضی ہوئے, یار یار ہوندا ہے تے بٹ یار مارنی. بنام تخت لاہور, تو وہ نام ہی اتنا پاورفل تھا کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب اس وقت سی ایم تھے, وہ تک کھڑک گئے. لاہوریے میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے تھے اور ہم بڑے ریلیکس ہو کے, پنجابی سٹائل تھا, دل کی بات ہے کہ یار بٹ انجوائے ہویا سی, یار بٹ اے ہویا سی. میں تینوں دس رہا ہوں, وزیر بلدیات تھے تو میں ان کو تحفے دیا کرتا تھا کوڑے کی شکل میں. پہلی ملاقات جب ان سے ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تحفے لے کے آئے ہیں. میں نے ان کی وجہ سے, میرا اور کوئی ریزن نہیں تھا سما چھوڑنے کا. محسن صاحب کے پاس گئے دوبارہ, میں نے ان سے اتنا کہا تھا کہ جی میں پریشان ہوں تھوڑا, بس اتنی سی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا ڈونٹ وری. کتنے جو پولیٹیشینز ہیں ان کے ساتھ آپ کی پکی یاری ہے؟ اور سارے لوگ بڑا محبت کرتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ میں جب سڑک پہ ہوتا ہوں نا یا میں کام کر رہا ہوتا ہوں, پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ معاف نہیں کرے گا. کوئی بڑا کام اسی طرح کا کچھ کروایا ہو کہ جہاں پہ آپ نے رپورٹ کیا ہو کسی ایشو کو اور اس کے بعد کوئی 2-4 دن میں اس پہ کام شروع ہو گیا ہو؟ جاتی عمرہ کے آگے سے ساری رکاوٹیں اٹھ گئی تھیں. آگے الیکشن کا پلان تو نہیں ہے محسن نقوی صاحب کا؟ سی بی ڈی بھی, وہ شادرے والا برج بھی, وہ مامیا کالونی والا بھی, سمنا آباد بھی, وہ کیا کیا بنا دیا نا. مطلب یہ وہ تھا جو بزدار صاحب صرف سوچ سکتے تھے. زہیب بٹ یوٹیوب پہ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ یوٹیوب جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ پلان ہے کسی بھی اینکر. بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں, حالانکہ الاؤ نہیں تھی شاید, مجھے لگتا ہے. واجد تھوڑی کامران لشاری صاحب اس کو چلا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ان کے جو نیچے لوگ ہیں وہ ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. السلام علیکم جی, دس از می عبدالحی صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو کاسٹ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں, اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آج دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بڑے دبنگ قسم کے صحافی بھی ہیں. انگلش جرنلزم بھی کیا, لوگوں نے یلو کیا, انہوں نے انگلش کیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہے کہ انہوں نے مختلف جگہوں کو ایکسپلور کیا, مافیاز کو ایکسپلور کر کے ان کو پکڑا, اور ان کی پکڑ میں جو گورنمنٹ کی نظر ان پہ ڈلوائی, ان پہ ایشوز پہ. تو میرے ساتھ آج موجود ہیں زہیب بھائی. زہیب بھائی, سب سے پہلے تو شکریہ آپ کے وقت کا. بٹ سب اندرون لاہور کے بھی ہیں, معاملات سارے دیکھتے ہیں, اور ایک عرصے سے صحافت میں ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ایک بڑی بات کہ یہ صحافی بننا نہیں چاہتے تھے, فوج میں جانا چاہتے تھے. پھر ان سے یہ سوال بھی کریں گے اور بھی باتیں کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں. تو میرے ساتھ آج زہیب بٹ صاحب موجود ہیں. سر سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا کرم, الحمدللہ. آپ سنائیں, ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام بڑا پسند ہے مجھے, عبدالحی. جزاک اللہ سر. یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس میں عبدالحی, حی کا بندہ, بہت اچھا نام ہے. تھینک یو, جزاک اللہ بٹ صاحب, آپ کی محبت. بٹ صاحب ایک عرصے سے صحافت میں آئے اور بڑا کام بھی کیا, 16-17 سال تو ہو گئے ہیں اپروکسیمیٹلی. تقریباً 16-17 سال. کیا سیکھا؟ ابھی تک سیکھ رہے ہیں, کچھ بھی سیکھ نہیں پائے, بس کوشش کرتے رہتے ہیں. سیکھنے کا پروسیس جو ہے نا وہ چلتا رہنا چاہیے, کنٹینیوس ہونا چاہیے, اس کو رکنا نہیں چاہیے. ہم نے سیکھا ہے, میں نے اس کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے ساری انڈسٹری کو نا. جب میں آیا تھا 2006 میں, تب یہ پرنٹ سے الیکٹرانک میں جمپ کر رہے تھے ہم. پھر ہم جب 2006 میں یہاں پر آیا, اس فیلڈ میں آیا, اخبار سے شروع کیا. اخبار سے میں نے بھی سوئچ کیا 6-7-8 میں, 8 کے اندر میں نے سوئچ کیا الیکٹرانک میں. جیو میں گیا انٹرنشپ کرنے کے لیے. پھر بٹ صاحب اس پہ آتے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری, لیکن ہم سٹارٹ کریں گے کہ بٹ صاحب بچپن کہاں گزرا, اور اندرون شہر میں گزرا, پڑھا کیا, اور پھر تھوڑا سا اس طرح سیکوینس سے آتے ہیں ذرا. میں اندرون شہر کا رہنے والا ہوں, وہیں پیدا ہوا, وہیں پہ پلا بڑا. اسلامیہ ہائی اسکول شیراں والا گیٹ سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کی ہے, اور اس کے بعد بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا میس کمیونیکیشن. ماشاء اللہ, بی این یو سے پڑھے ہیں؟ پڑھا تو بڑا آپ نے تو انجوائے کیا ہوگا. دیکھیں, میں نے نا گریجویشن تک فل بوائز اسکول میں رہا ہوں, اسکول کالجز, کیونکہ گورنمنٹ کالج بھی جو اس وقت تھا وہ نئی نئی یونیورسٹی بنی تھی, اور لڑکیاں نہیں تھیں, صرف سائنس میں تھیں, تو کو ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے پاس. تو ایک دم بٹ اگر لڑکیوں میں چلا جائے تو پھر بٹ جو سا تھا بیچارہ ڈر گیا نا, گھبرا گیا ادھر جا کے, کیونکہ ہم نا اندرون شہر کا ایک مولو یہ ہوتا ہے کہ جیڑی ساڈے یار دی بھن ہے نا, ساڈی بھن. ہاں بالکل. جیڑا بندے دی رسپیکٹ جو سی ہے نا وہ میوچل ہوتی ہے. کہتے ہیں نا ماواں بھناں سانجیاں ہوندی ہیں. ہم نے یہی سیکھا تھا. ہم زیادہ تر نا ایک لونڈے ہوتے ہیں, وہ مطلب شرارتی ہوتے ہیں, لڑکیاں شڑکیاں دیکھتے ہیں, بڑا خوش ہوتے ہیں. ہم اور طرح کے لونڈے تھے, ہمیں شوق تھا
کاٹن کے ایک سوٹ پہن کے اور وہ کالزا کی چپل پہن کے تو ہم گلی میں پھرتے تھے اور وہ گلی میں وہ بنتے تھے ہم کے ساری بہنوں کے بھائی بنے ہوتے تھے. کیا بات ہے. کہ جی رکھوالے ہیں یہ محلے کے. بے شک. تو یہ لیکن شرارتیں کرتے تھے اپنے محلے میں نہیں کرتے تھے, دوسرے محلے میں جا کے. ہم نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کتا بھی اپنے محلے شیر ہوتا ہے, ہم شیر دوسرے محلے میں جا کے بنتے تھے. کیا بات ہے. اپنے محلے میں ہم بلی بن کے رہتے تھے. تو اندرون شہر میں زندگی ساری گزری ہے میری, ابھی بھی میں اندرون شہر میں ہی رہتا ہوں. تو مجھے اس اندرون بدلا بہت. اندرون بدل کیا, اندرون ویلیوز بدل گئی ہیں. ہم نے پرانی چیزوں کی, چاہے وہ ماں باپ ہوں, بڑے بزرگ ہوں, عمارتیں ہوں, ان کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے. ہم نے پرانی چیزوں کو صرف اور صرف امیوزمنٹ کے لیے رکھ دیا. دیکھیں دنیا میں نا جن کے پاس پرانی چیز ہوتی ہے نا وہ بچاتے ہیں اس کو, بالکل اس کو پرزرو کرتے ہیں, ہیریٹیج بالکل اس کو وہ اس کا ٹریڈیشن ہوتا ہے, وہ اس کا کیا کہتے ہیں نا لیگیسی ہوتی ہے ایک, جس کو چلایا جاتا ہے, جس پہ فخر کیا جاتا ہے. ہم نے اپنی لیگیسی کو مدولا رولا اور اس کے بعد ہم نے نئی چیزوں کو اڈاپٹ کیا, وہ بھی اپنی نہیں دوسروں کی. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں ان کی دوسروں کی چیزوں پہ نا, کہ یہ دیکھو یہ جو سی چیز ہے نا یہ ہم نے کسی اور جگہ سے اڈاپٹ کیا اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں, وہ ہماری نہیں ہوتی. لیکن اپنی چیزوں کو ہم اس لیے رول دیتے ہیں. پنجابی نہیں بولتے, وہ کہتے ہیں پنجابی بولی تو کہیں گے پینڈو ہوگا, بولنی نہیں آتی. میں نے انگلش جرنلزم میں کام کیا and I know how to speak language very well but I don't talk in English. مجھے اچھا لگتا ہے میں پنجابی میں بات کروں, مجھے اچھا لگتا ہے, میں اپنے لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہوں. بالکل نہیں بھولنا, میرے لوگ میرے سے کنیکٹ کرتے ہیں میرے سے. میں اب یقین کریں میں کہیں کھڑا ہوں سڑک پہ, کہیں راستے میں جا رہا ہوں, مجھے اب ایک بندہ کچھ مانگ رہا تھا, کچھ بیچ رہا تھا, وہ میرے پاس آیا, میں نے شیشہ نیچے کیا, میں نے اسے پیسے نکال کے پکڑائے, تو اس نے میری شکل دیکھی, اس نے کہا بھٹ صاحب. میں کہتا بھٹ صاحب میں بڑے شوق نہ تھا دیکھنا. اس نے اتنی دعائیں دی مجھے, اور میں اسی کے لیے جیتا ہوں. میرا نا جو اندر کا میری کریونگ ہے نا, میں اس دعاؤں کے لیے, اس پیار کے لیے جیتا ہوں. جب مجھے کوئی پیار کرتا ہے یا میرے لیے خوش ہوتا ہے, مجھے دعا دیتا ہے نا, میں یہ سارا کچھ اس کے لیے کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا پیسے کے لیے کرتے ہیں, اس کے لیے کرتے ہیں, میں ان دعاؤں کے لیے یہ سارا کام کرتا ہوں. اور میری دوڑ, میری اسٹرگل, میری ساری اس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ مجھے دعائیں مل جائیں. واہ. اور الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں کے بعد میں لوگوں کی, میرے جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے چل رہا ہوں. کیا بات ہے. پر تب صحافت میں آنے کا کیسے خیال آیا؟ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ آپ پاک آرمی جوائن کرنا چاہتے تھے, ایک بڑا کام کرنا چاہتے تھے, تو پھر یہ صحافی ہم ISSB تک بھی گئے تھے. اچھا, انیشل کلیئر کر گئے تھے. وہ سٹوری کیا ہے, وہ کہانی بھی تو سنائے نا ذرا, کیا معاملات کس طرح تھے؟ ہم انیشل کلیئر کر گئے تھے, ISSB تک چلے گئے تھے. ہمارے دوست جو سلیکٹ ہو گئے وہ اب میجر بن چکے ہوئے ہیں. تو میرا بچپن سے شوق تھا, میں فوجی بننا چاہتا تھا. ہر پاکستان کے نا اندرون شہر کے, آپ کسی بھی چھوٹے اسکول میں چلے جائیں سرکاری, کسی بچے سے پوچھیں کیا بننا چاہتا ہے, وہ کہے گا میں فوجی بننا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. میں وہ بننا چاہتا ہوں, پولیس والا بننا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو آج وہ بھی بتاتا ہوں, کیونکہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ریئلائز کیا یہ بات. پاور ہنگری ہیں ہم اپنے اندر نا, اور ان اداروں کو ہم نے بہت پاورفل دیکھا. بے شک, بہت زیادہ پاور. بے شک. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں بھی پاور آئے. ہم اگر وہ نہیں حاصل کر سکتے, ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ وہ حاصل کرے. تو ماں باپ بھی کہتے ہیں اینو فوجی بناواں گے, اینو افسر بناواں گے. وہ اس لیے نہیں ہوتا, اصل میں فوجی یا افسر یہ سروس مین ہے. بے شک, یہ خدمت کرنے کے لیے ہے. لیکن ہم نے کانسیپٹ عام آدمی میں یہ ہے کہ یہ رول کرنے کے لیے, یہ روپ ڈالنے کے لیے, ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, یہ روکنے کے لیے. تو وہ پھر ہم اس لیے اس کو وہ فینٹیسائز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے اسی میں جانا. لیکن بعد میں جا کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اصل میں چیزیں کچھ اور ہیں, یہ سروس ہے, اس کو سروس ہی رہنا چاہیے. تو میں جانا چاہتا تھا فوج میں. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے, وہ صحافی تھے, اور میں نے ان کو ہمیشہ قسم پرسی میں ہی دیکھا. میں نے ان کو زیادہ پیسے کماتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کیا وجہ؟ میرے والد صاحب شریف آدمی تھے, شریف النفس آدمی تھے. وہ عزت پہ زیادہ فوکس کرتے تھے پیسے کی بجائے. انہوں نے مجھے بتایا ایک دفعہ, ہم بڑے ہو گئے تھے, بحث وحث کرتے تھے ان کے ساتھ. میں کہا پاپا کی کمایا تو. میں ایک بات اسی کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا. بٹ صاحب جب آپ نے صحافت کا آغاز کیا اور پھر اس فیلڈ میں آئے, تو والد صاحب نے کچھ تنقید نہیں کی اس پہ, یا کوئی انہوں نے آپ کو تنبیہ نہیں باندھی کہ یار جنا؟ اچھا, خوش ہوتے تھے کہ میں آ گیا ہوں. اچھا, اس فیلڈ میں ان کو خوشی تھی کہ میں آ گیا ہوں اس فیلڈ میں. وہ چاہتے تھے کہ میں صحافی بنوں. لیکن اس سے پہلے جب شروعات ہوئی تھی نا, تو ہمارا بھی وہ فلم والا سین تھا. امی پاپا دونوں چاہتے تھے ڈاکٹر بنے, اور انہوں نے 1 سال میرے پہ محنت کی کہ یہ ڈاکٹر بنے. مجھے پری انجینئرنگ جو وہ پری میڈیکل کروایا گیا, میں نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. اور میں 1 سال میرا ضائع ہوا, میں فیل ہو گیا. اور میں صرف اس میں بیالوجی میں, میتھمیٹکس میں اور کیمسٹری میں فیل ہوا, تینوں میں.
جو سائنس سبجیکٹ سے کلیئر ہو گئے. انہوں نے مجھے سپلی میں چینج کروا کے کہ اب انجینئر بنے گا. اچھا, انہوں نے مجھے میتھمیٹکس کروایا, بیولوجی نکلوا کے, اور میں پھر دوبارہ ان تینوں میں فیل ہو گیا. تیری ہے. 1 سال پورا ضائع ہو گیا. انہوں نے مجھے کہا اب کیا کرنا ہے. میری والدہ بڑی پریشان تھی. میں کہا یار مجھے نا کام کرو, آپ نے مجھے پولیس میں جانے نہیں دینا, آپ نے نہ مجھے آپ نے فوج میں جانے دینا, تو آپ مجھے نا پرچون کی دکان کھلوا دو. اچھا, ہاں. کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات کر دی. وہ میری والدہ بڑی پریشان ہوئی وہ سارا کچھ دیکھ کے. انہوں نے کہا نہیں پرچون کی دکان. انہوں نے کہا ایڈا سونا منڈا ہے تو کتنے پرچون کی دکان کرے گا, کتنے مکینک بنے گا, منہ سر کالا کرے گا. تو میں اسی میں شش میں تھا کہ بس کیا کریں. پھر میں نے کہا اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں, مجھے نا وکیل بنا دو, میں نا اس میں آرٹس میں کر لیتا ہوں, کیا کہ بیچلرز اپنا ایف ایس سی جو ایف اے تھا نا وہ آرٹس میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. آرٹس میں کیا, میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا کیونکہ میں اس میں میرا ذہن چلتا تھا, اور میں گورنمنٹ کالج میں مجھے داخلہ مل گیا. گورنمنٹ کالج داخلہ مل گیا. پھر گورنمنٹ کالج میں جانے کے بعد میری زندگی بدل گئی, کیونکہ میں اندرون شہر کا تھا. میرے دوست یار سارے وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں جو میرے اسکول فرینڈز ہیں, لیکن وہ میں انہیں کے ساتھ رہا, میری سوچ بھی انہیں تک محدود تھی. لیکن جب میں ان لوگوں میں گیا, گورنمنٹ کالج میں گیا, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پڑھا, بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کے ساتھ پڑھا, تو مجھے اپنے اندر جو احساس کمتری پیدا ہونی شروع ہوئی نا, میں نے اس کو مارنا شروع کیا. میں نے کہا کس طرح سے بٹ صاحب؟ میں نے سوچا کہ یار یہ بھی میری طرح کے انسان ہے, ٹھیک ہے, کیا بات, ان کا باپ بڑا آدمی ہے نا, لیکن ان کو بڑا آدمی بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. وہ محنت میں بھی کر سکتا ہوں. وہ محنت پھر میں نے کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. پھر پڑھنا شروع کیا, انگریزی پڑھنی شروع کی, انگریزی سمجھنی شروع کی. پھر اتنی انگریزی سمجھ لی کہ انگریزی میں پوئٹری شروع کر دی. اچھا, بس پھر جنونی ہو گئی. ہاں جنونی ہو گئے. عشق ہوا تھا عشق اچھا یہ اصل کہانی مجھے لگتا ہے وہ پیچھے بیک اینڈ پہ یہی نکلنی ہے. عشق جو ہے نا بڑی خراب چیز ہوتی ہے, بیکار کر دیتا ہے بندے کو. عشق کو حقیقی رہنا چاہیے, کامیاب کر دیتا ہے بندے کو. جب وہ دنیاوی ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے, اور دنیاوی عشق آپ کے بہت امتحان لیتا ہے. حقیقی عشق آپ کو مجھے لگتا ہے کامیاب تگڑا عشق ہوا تھا. ہاں. کب یار مجھے تو ہر روز ہوتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اب وہ آپ کی ایج بھی وہی والی ہے, جوانی والی, کہ جب بوڑھا ہو گیا. نہیں مطلب آپ ابھی ینگ ہیں, پھر بھی عشق کیا انتہا کیا تھی؟ یار میں نا میں 2 طرح کے عشق ہے نا. جو میں یہ والا عشق جو آپ سمجھتے ہو نا, جو انسان سے انسان کا عشق ہے, میں اس کو تھوڑا سا اپنا پیچھے چھوڑ آیا ہوں. میں اس کو ہٹا چکا ہوں, کیونکہ اس نے مجھے تکلیف بڑی دی ہے. امتحان بہت لیتا ہے یہ, اور یہ امتحان فضول ہوتے ہیں. شادی کرنا چاہتے تھے؟ شادی تو میں نے کی ہے, میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. نہیں, جس عشق سے عشق نہیں تھا وہ مجھے لگتا تھا کہ عشق ہے, لیکن وہ عشق نہیں تھا. عشق اور چیز ہوتی ہے. عشق نا فنا کر دیتا, اور لا حاصل ہی عشق ہوتا. کیا بات, میرا یہ ماننا ہے. جو حاصل ہو جائے وہ عشق نہیں ہوتا, وہ محبت ہوتی ہے. وہ کیونکہ نا جستجو جو سی ہے نا, اقبال کا شعر ہے, تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. یہ جو راستے کی جستجو کا جو ہے نا, اس میں جو کک ہے, جو اس میں جو کیا کہتے ہیں تھرل ہے, وہ اس کو پانے میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے کبوتر پہ جھپٹنے میں جو مزہ ہے وہ کبوتر کے لہو میں نہیں. اس طرح کا بھی ایک شعر ہے. تو وہ پانے میں جب آپ پا لیتے ہیں نا, تو وہ ہر چیز کھو جاتا, کھو دیتا. کیا بات, اس کو پھر سمجھ نہیں آتی. ہاں جو حقیقی ہے اس کی بھی اس کو میں نے تھوڑا سا ٹچ کیا کبھی زندگی میں. میں سگریٹ پیتا تھا کالج دور میں نا, میں نے کبھی کسی کو شیئر نہیں کیا, لیکن میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ضرور بٹ صاحب, اٹس ویری پرسنل, لیکن چلو میں شیئر کرتا ہوں میرے بھائیوں. جی, ہم نا ISSB میں تھے ادھر کوارٹ میں. تو یہ صحیح واقعہ ہے نا, میری زندگی میں بڑا اثر یہ رکھتا ہے. تو سگریٹ پیتا تھا میں, بڑا لمبا والا سگریٹ تھا ڈانل کا. اچھا, وہ بڑے شوق سے پیتا تھا میں. گھر بڑا مار شار بھی کھاتے تھے, لیکن چھپ چھپ کے پیتے تھے, کسی کو بتاتے نہیں تھے. تو میں سگریٹ نکالا, ساتھ میں میرا دوست تھا, وہ ابھی فوج میں ہے. اچھا, تو میں نے اس کو کہا کہ یہ لے سگریٹ پی. اس نے نہیں پکڑا. میں اس پہ روب تھا ذرا, ہمارا شروع سے ہی اندرون لاہور ایک اندر بسا ہوا ہے, روب ڈال دیتے تھے. تو میں نے اسے روب, میں کہا پی, کیا ہے ماما. اس نے پی پکڑ لیا. اب میں نے اس کو لگا کے دیا, خود بھی لگایا. اب وہ میرے ساتھ پیتا رہتا تھا, میرا دوست تھا. اچھا, ہم نے اکٹھے کالج میں اکٹھے پڑھے تھے. میں سگریٹ پی رہا تھا, تو میں سگریٹ پیتے پیتے میں نے اوپر پھونک ماری. اب ISSB میں تھے, تو کوہاٹ کا جو سینٹر ہے ISSB کا, اس کے گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے بعد, ڈنر کے بعد. تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے آنسو نکل رہے. میں کہا یہ کیا ہوا. میں تھوڑا گھبرا گیا. میں
میں کہا یار مجھے کوئی غلطی ہو گئی ہے. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا کچھ نہیں. میں کہا بتا کیا ہوا؟ کہتا سگریٹ نہیں پینا تھا. میں کہا سگریٹ تو ساری عمر میں سگریٹ پیتا رہا, تو ابھی تو نے سگریٹ کیوں نہیں پینا تھا؟ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا, قسم کھائی تھی. اچھا, وہ جس طرح اکثر ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ ہاں. تو میں کہا قسم کس کی قسم کھائی تھی؟ کہتا ہے تیری بھابھی کی قسم کھائی تھی, بچی اپنی کی قسم کھائی تھی. میں وہاں تپ گیا. اور اس بات پہ رو رہے تھے بھائی؟ ہاں میں تپ گیا اس کے اوپر. میں کہا شرم آنی چاہیے یار, مطلب میں کہا کیوں اس کی قسم کھائی تو نے؟ کہتا وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے تو اس لیے میں نے اس کی قسم کھائی. میں اس کو پتہ نہیں کس موڈ میں تھا. میں نے کہا یار دیکھو اس سے زیادہ پیار ہم سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار. بے شک. اور وہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو, سگریٹ نہ پیو, ہم پیتے ہیں. میں کہا چلو آج تو اور میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے نہیں پئیں گے. کیا بات ہے. اس نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے, وعدہ کرتے ہیں اس کے لیے نہیں پئیں گے, اور اس کی قسم کھا کے کرتے ہیں. اور ہم نے اس کی قسم کھا کے چھوڑ دی ہے, اور میں نے 6 سال سگریٹ پیے تھے, اور اس کے بعد میں نے سگریٹ نہیں پیا. کیا خوبصورت بات. اسے کہتے ہیں آپ کسی کے لیے اپنے نفس کو مار دیں. واہ. اور اس کے لیے مار دیں جس سے آپ پیار کرتے ہو. اور آپ پیار کرنے پہ, پیار جو ہے نا وہ بڑی مقدس چیز ہوتی ہے. یہ عشق جو سا ہوتا ہے نا, یہی انسان کے لیول بڑھاتا ہے, انسان کو نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہے. یہ عشق آپ کو شریعت پہ چلنا سکھاتا ہے, یہ آپ کو سارے قانون ماننا سکھاتا ہے, یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ جو آپ کا محبوب ہے اس نے یہ آپ کو شریعت دی ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس شریعت پہ چلنا, اگر عشق سچا ہے تو اپنے محبوب کی شریعت پہ چلنا, اس کی سنت ماننا. اور جب آپ اس کی سنت ماننا شروع کرتے ہیں تو آپ کا طریقہ, یعنی کہ آپ طریقت میں آ جاتے ہیں. آپ طریقہ آپ کا شریعت ہو جاتا ہے. جب آپ طریقت پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ حقیقت کھولنی شروع کر دیتا ہے. اور یہی وہ ولایت کے 3 سٹیپس ہیں, شریعت, طریقت اور حقیقت. کیا بات. اس کے بعد انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن وہ تینوں سٹیپس جو ہیں نا وہ آپ کو عشق چڑھاتا ہے. وہ عشق سے چڑھتے ہیں, ضروری ہے اس کے لیے. وہ کہتے ہیں نا عشق بلے نے چاہے. ہاں. تو یہ عشق جو ہے نا یہ بڑی ہے نا مقدس چیز ہے. اس کو دنیاوی چیزوں سے جوڑنا, کیونکہ دنیاوی چیزیں نا ٹیمپریری ہوتی ہیں. آج ہو سکتا ہے مجھے کوئی پسند ہو, بہت شدید پسند ہو, یعنی کہ ابھی بھی اسٹل فار ایگزامپل سیئنگ اٹ, جو سن رہے ہیں وہ ہنس رہے ہوں گے میرے پہ, لیکن ہو سکتا ہے مجھے کوئی پسند ہو اور وہ بہت شدید پسند ہو, اتنا پسند ہو کہ میں شاید اس کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھ سکوں, اور اس کو تکلیف پہنچے تو میں چیزیں تباہ کر دوں, اتنا زیادہ پیار ہو مجھے کسی سے. لیکن یہ اس دنیا تک ہے, یہ اس دنیا تک ہے, میری سانسوں تک ہے, جب تک یہ چل رہی ہیں. اس کے بعد جس نے مجھے پار لگانا ہے نا وہ دوسرا عشق ہے. کیا بات. کیونکہ جس نے مجھے میری کیا کہتے ہیں نا, جو میری مکمل سفر میرا مکمل ہوگا, میں یہاں سے جاؤں گا, اگلے جہان کوچ کروں گا, تو وہاں جس نے میری مدد کرنی ہے نا وہ اسی نے کرنی ہے, اس محبوب نے کرنی ہے, اس عشق نے کرنی ہے. تو مجھے اس عشق کو نہیں بھولنا چاہیے, اور اس عشق کو اس عشق پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے. واہ. یہ بھی عشق کی ایک چھوٹی سی فارم ہے, ہو جاتی ہے بڑے اچھی طرح جی آپ نے اس کو بریفلی آپ کو ہو جاتی ہے. بے شک. تو مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہیں, میں نے کہیں پڑھے نہیں ہیں, میں نے کسی سے سنے نہیں ہیں, میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. بڑا اچھے ایکسپیرینسز ہیں آپ کے, میں اس سے بتایا آپ کو, اور بڑی ڈیپتھ رکھتے ہیں اس چیز میں آپ. اللہ تعالیٰ کی مہربانی. ڈیپتھ نہیں ہوتی انسان کی, ایسے ہی انسان ستی سا ہوتا ہے, دوڑی بچی پھرتا, ڈیپتھ دکھاتا پھرتا ہے, کوئی ڈیپتھ نہیں ہے انسان کے اندر. یہ ایسے ہی ہے, جھٹکا سا ہے. میرے والد صاحب یہ کچھ مہینے پہلے فوت ہوئے, تو میں باہر تھا, شہر سے باہر تھا. وہ بیٹھے ہوئے تھے صوفے پہ, اور صوفے پہ بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں, اور میری امی اور میری بہنیں سمجھ رہی تھیں کہ سو رہے ہیں, کیونکہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے, تو ان کو لگا سو رہے ہیں, لیکن وہ سو گئے ہوئے تھے. تو وہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ نے بند ہو جانا ہوتا ہے. لیکن میں اس بات پہ خوش ہوں کہ الحمدللہ میرے والد صاحب جو ان سے ہیں وہ راضی گئے ہیں ہم سے, وہ خوش تھے ہم سے, سب سے بڑی بات, ہم سے خوش تھے, اپنی زندگی میں خوش تھے, اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے خوش تھے. یہی انسان کی زندگی میں خواہش ہوتی ہے, سکون کی موت ہے, آرام سے آئے, ایمان پہ آئے, خاتمہ ایمان پہ ہو, یہی انسان چاہتا ہے. بے شک. تو یہی جو ہے نا, میری زندگی میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک لمحہ ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا آج ہے کل نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کل جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو جتنی دیر رہو, بعد میں رہ جانے والے تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں. بس سب سے مین چیز یہی ہے. اس پہ آ جاتے ہیں. اچھا, پہلی دفعہ, یہ تو ساری باتیں ہو گئی بٹ صاحب, اور بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کی, پہلی دفعہ اسکرین پر آئے, کس کی خواہش پر آئے؟ یار ہر چیز کے پیچھے نا ایک بڑی مزیدار کہانی ہے, تم کرتے جاؤ گے تو یہ تو ساری تو یہ کرنے بیٹھے ہیں.
میری امی کو بڑا شوق ہے کہ میں ٹی وی پہ آؤں, بس شروع میں بھی بڑا شوق تھا. اچھا. تو میں اپنے والدین کے بہت قریب ہوں, اس لیے میری ہر زندگی کے ہر فیصلے میں, ہر موڑ میں, ہر بات میں میرے پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اپنے پیرنٹس کے بہت قریب ہوں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں میرے ڈیڈی کا جو دکھ ہے نا وہ مجھے ابھی بھی کھاتا ہے, اور اس وجہ سے شاید میں تھوڑا بدل بھی گیا ہوں. لیکن میں اپنی ممی سے بہت محبت کرتا ہوں, میری دوست ہیں وہ. میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے ان سے ڈسکس نہیں کی, چاہے وہ شادی کے بعد کا عشق ہو, شادی سے پہلے کا عشق ہو, کچھ بھی ہو. میری ماں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ میرا ایسا دوست ہے. بہت اچھی بات. تو میری امی چاہتی تھیں, وہ دعا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تینوں نا, میں پروڈیوسر تھا, میں پروڈکشن کرتا تھا. اس پہ بھی آئیں گے ہم. ہاں, تو میں کیمرے کے پیچھے ہوتا تھا, اسامہ بھائی میرے اینکر تھے. تو وہ جب ہمارے گھر آتے تھے, میرے بھائی ہیں بڑے اسامہ غازی صاحب, تو وہ جب ہمارے گھر آتے تھے تو وہ امی کو کہتے تھے کہ میں نہیں بولتا, یہ مجھے بتاتا ہے, کان میں بولتا ہے, یہ سارا شو یہ بناتا ہے. تو امی میری بڑی خوش ہوتی تھی کہ تو اتنی محنت کر رہا ہوں. کہتی تو ٹی وی تے آ. میں کہا نہیں ماں جی, میں نے شرم آتی ہے, میں ٹی وی تے نہیں آ سکتا. ہاں, یہ بھی سنا ہے کہ آپ شاعر تھے. انٹروورٹ ہوں میں تھوڑا سا. میں ابھی بھی آپ دیکھو گے میں کسی پارٹی پہ, کسی دعوتوں میں بہت کم ہوتا ہوں. میں لوگوں میں زیادہ ہوتا ہوں, لیکن دعوتیں شافتے میں کم کیا. تو میں ہوں اپنے اندر تھوڑا سا نا انٹروورٹ. ٹھیک ہے. تو میں کہتا تھا نہیں مجھے شرم آتی ہے, میں نے یہ نہیں کرنا. تو اب ہم یہ لاہور نیوز, اس سے پہلے ہم نے ایک چھوٹے چھوٹے پیکج کیے تھے ایکسپریس 24/7 پہ, وال سٹی کے اوپر. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا تھیسس تھا وال سٹی پہ. صحیح ہے. تو وہ میں نے پیکج کیے ہوئے تھے, تو میں نے چیزیں بنائی ہوئی تھیں. تو مجھے تھوڑا تھوڑا پی ٹی سی کا ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے. تو یہ لاہور نیوز جب شروع ہوا تو مجھے ایز اے ڈائریکٹر پروگرامنگ رکھا گیا میاں عامر محمود صاحب نے. انہوں نے, ابھی ہم 2 لوگ تھے, میں تھے اور ایک میاں صاحب کی نظر, علیم خان صاحب کی نظر اور محسن نقوی صاحب کی نظر, یہ خاص بٹ صاحب آپ پہ ہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں, اور میں نے ان تینوں کو میں نے دل سے عزت کی ہے. اچھے لوگ ہیں, اور جب دیکھیں آپ سے جو محبت کرے نا, آپ کو اس سے محبت کرنی چاہیے. بے شک آپ کو محبت کا صلہ دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا یار جہو جا مرضی ہوئے, یار ہوندا ہے تے باٹی یار مارنی. کیا بات. تو یہ میں اپنے یاروں کی بہت پیار کرتا ہوں, اپنے یاروں سے. اور میں یار باش آدمی ہوں. میرے یار جو ہیں, میرا پروڈیوسر بھی جو سا ہے وہ میرا بچپن کا یار ہے. تو جن کے ساتھ میری یاری لگ جائے, بہت کم یار ہیں میرے جن سے میری یاری لگ جائے, ان کو میں نہیں چھوڑتا. پھر ان کے وہ پھر کالے ہیں چٹے ہیں میرے یار ہیں. واہ. پھر بٹ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, باقی پھر دیکھی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میاں صاحب نے مجھے دیکھا, میاں صاحب جن سے ہیں وہ لاہور نیوز شروع کیا تھا, ان کا بڑا دل کے قریب پروجیکٹ تھا یہ لاہور نیوز. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو نا ایک کام کر, یہ مائک لے کے چلا جا اور نا شوٹ کر کے آ. اچھا. میں کہا اچھا کر رہا. یہ فرسٹ ٹائم جب میں تو مذاق میں نا ایسی لوگوں سے بات کرتا رہا. یہ 2016 کی بات ہے. اس وقت اب یہ یوٹیوب کا ٹرینڈ نہیں تھا جو سڑکوں پہ روڈ پہ نکلتے ہیں, جو مائک لے کے نکلتے ہیں. ایسا یوٹیوبر جو صحافی ہیں, ہاں ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا, ایسا کچھ نہیں تھا 2016 میں. آپ پیچھے جا کے دیکھ. جی بالکل. تو میں جب نکلا سڑک پہ, داڑھی شاڑی بڑی ہوئی تھی, مجھے نہیں اس طرح بڑی کی تھی, لیکن داڑھی شاڑی بڑی ہوئی تھی. لاہور میرا اپنا شہر ہے, لاہور مجھ سے محبت کرتا ہے. تو میں جب لاہوریوں کے ساتھ لاہوریا بات کر رہا ہوں نا, لاہوریے بڑا پیار کرتے ہیں اس سے, تو بڑا پسند کیا. لاہوریے میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے تھے اور ہم بڑے ریلیکس ہو کے. پنجابی سٹائل تھا, دل کی بات. انہوں نے کہا یار بٹ انج ہویا سی, یار بٹ اے ہویا سی, میں تینوں دس رہا. تو بٹ نے جدوں دسیا, انہوں نے بٹ صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھاجی, چلایا, ہم نے چلایا, کھل کے چلایا. اچھا جب وہ موک ہو گیا, ہم نے وہ پریزنٹ کیا, میاں صاحب نے بیٹھ کے اس کی پریزنٹیشن دیکھی, وہ ہنسنا شروع ہو گیا, ان کو مزہ آنا شروع ہو گیا. انہوں نے پورا شو دیکھا موک میں. اچھا. وہ 35 منٹس کا تھا, انہوں نے پورا دیکھا, اور پورا دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ شو چلے گا. واہ. میں حیران ہو گیا, اور میں کہا میں تو یہ کرنے آیا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو چلے گا. اس کے بعد وہاں ہمارے وہ ایم ڈی صاحب تھے, نوید کاشف صاحب, جی ابھی بھی انہوں نے ماشاءاللہ استادوں کے استاد ہیں. بالکل استادوں کے استاد ہیں. انہوں نے پھر اس کا نام رکھا بنام تخت لاہور. ٹھیک ہے. تخت لاہور, لاہور کا نیوز چینل تھا. بنام یہ نوید کاشف صاحب نے نام رکھا. جی انہوں نے نام رکھا بنام تخت لاہور, یہ ان کا دیا ہوا نام تھا. تو وہ نام ہی اتنا پاورفل تھا کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب اس وقت سی ایم تھے, وہ تک کھڑک گئے, سب کھڑک گئے اوپر سے نیچے تک. وہ ایک اتنا پاورفل شو تھا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا اینکر تھا, میں وہاں ڈائریکٹر پروگرامنگ بھی تھا. وہ اس چینل کی جس طرح حسب حال دنیا کے لیے تھا نا, ایک فلیگ شپ شو تھا. بنام تخت لاہور, لاہور نیوز کا فلیگ شپ شو تھا. اچھا. اور اس شو نے لاہور نیوز کو بہت پش دیا. واہ. اور اتنا پش دیا کہ لوگوں میں مقبول ہو گیا. ایک اس نے, ایک وہ شو تھا بوچھو تو جیتو. بالکل بوچھو تو جیتو. وہ اس دونوں شوز, علینا لودھی والا, وہ ان دونوں شوز نے بڑا پش دیا.
اور مجھے اور وہ جو خاتون تھیں ان کو بھی فیم جو ان سے ہے وہ اسی سے ملا. وہ پتہ نہیں اب کیا کر رہی ہیں, لیکن مجھے بنام تخت لاہور نے جو فیم دیا, میں آج تک اسی فیم کے ساتھ آگے چل رہا ہوں, اسی کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. اسی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں. جو میری پرسنالٹی وہاں تھی, اول تو جو میری اسکرین پہ آف اسکرین ہے وہی آن اسکرین ہوں میں, تو وہی اسی طرح چلتا ہوں. تو وہی میری پرسنالٹی جو وہاں تھی وہ میں نے اسکرین پہ دی, لوگوں نے پسند کی اور وہ چل گئی. پھر میں محسن نقوی صاحب کے پاس آ گیا لاہور نیوز چھوڑ کے. پھر تھوڑا سا بیچ میں لالچی ہوا کہ چلو پیسے بڑھ جائیں گے, گاڑی مل جائے گی, یہ ہو جائے گا. ملی گاڑی؟ ہاں گاڑی سب کچھ مل گیا, چیزیں بہت اچھی ہو گئیں, پیسے بھی بڑھ گئے, اچھے بہت تگڑے پیسے کمانے شروع کر دیے. پھر اور بڑھتے گئے. پھر محسن صاحب کے بعد جب میں بنام سرکار شروع کیا, بنام سرکار کے بعد ہم چلے گئے اس میں سما پہ. محسن صاحب کو چھوڑنا بھی ایک بہت بڑا امتحان. اچھا, چھوڑا کس طرح تھی وہ بھی تھوڑی کہانی تو بتائیں نا, کہ آپ محسن صاحب کے پاس ایک دوستی ہے, آپ کے تعلق ہے آپ کے بڑے بھائیوں کی طرح, دیکھیں یہ کس طرح چھوڑ دیا؟ محبت کرتے ہیں میرے سے نا, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی انہاں دی کانڈ نہ لواواں, کہ میری وجہ تو انہاں دی کانڈ نہ لگے, مرشدہ نو کانڈ نہ ہو جائے. ہاں, تو میں کوشش مرشدہ نو کانڈ نہ ہوئے, میری وجہ تو انہاں دی کانڈ نہ لگے. ٹھیک ہے, تو میں کوشش یہ کرتا ہوں. اب میں جب میرا ہوا, مجھے پیسے بہت اچھے مل رہے تھے, یعنی کہ وہ میری یہاں کی سیلری سے 3 گنا زیادہ تھے جو مجھے سما میں آفر ہوئے تھے. تو میں نے محسن صاحب نے اس دن میرا بورڈ لگوایا تھا, بل بورڈ پریس کلب کے اوپر. اچھا اسی دن جس دن آپ 2 دن پہلے, جس دن میری جوائننگ ہوئی اس سے 2 دن پہلے وہ لگا تھا, اور میری ریکویسٹ پہ لگایا تھا انہوں نے. میں نے کہا لگا دے, انہوں نے کہا لگ گیا یار, جا کی یاد. اور وہ لاہور شہر کا سب سے بڑا بل بورڈ تھا, یعنی کہ اس پہ میرے اکیلے کی تصویر تھی, جو سٹی کے کسی اینکر کی تصویر اس طرح اتنے بڑے بورڈ پہ نئے لڑکے کی آئی, یہ بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے. تو بورڈ پہ تصویر لگ گئی, ہم دیکھتے رہے, میرے والدین نے بھی جا کے دیکھی, بڑے خوش تھے. دوسرے دن مجھے جب یہ آفر ہو گئی اور میں سائن کرنے گیا, اب میں کشمکش, دل میں کیا چل رہا تھا اس ٹائم کہ یار کس طرح کہوں گا تھا, میں کہ 2 دن پہلے انہوں نے مطلب آپ کے لیے, میں بہت پریشان تھا. لیکن دیکھو یار, وہ کہتے ہیں ٹھڈ نالوں گوڈے اگے نہیں ہوندے. تو گھر کا سرکل چلاتا ہوں میں, اپنے گھر میں اس کو پورا سرکل چلاتا ہوں ایک, تو وہ چلانے کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے. میں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار ترقی کرے, اس کا گھر صحیح چلے, اس کا تو کچن میں نے ٹھیک چلے. اسی طرح محسن صاحب سے ریکویسٹ کی جا کے. میں پہلی دفعہ میری زندگی کا سب سے مشکل ٹرانزیکشن یہ 2 تھے. لاہور نیوز والا مشکل نہیں تھا کیونکہ اس وقت میرا عجیب و غریب سلسلہ ہو چکا ہوا تھا نیچے, لیکن سٹی 42 سے سما والا جو ہے نا, وہ بہت مشکل ٹرانزیکشن تھی. میں بتا کتنے سالوں کے بعد ٹرانسفر ہونا تھا؟ 3 سال کے بعد میں گیا تھا. 3 سال میں یہاں رکا تھا, 3 ساڑھے 3 سال. اچھا. تو میں اس کے اندر, مجھے 3 سال تقریباً, اس کے اندر مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی وہ چھوڑنے کی محسن صاحب کو. لیکن محسن صاحب نے پھر مجھے گلے لگایا, انہوں نے کہا نہیں, انٹری ہوئی آپ کی کمرے میں, کیفیت کیا تھی تھوڑا سا اس پہ بھی وہ خوش تھے بھائی, میں پریشان نہیں. یہ بات آپ نے کی کس طرح سے؟ میں نے ان سے کہا کہ سر میں نا چھوڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے میری طرف دیکھا, انہوں نے کہا غصے میں یا پیار سے؟ حیرانگی سے, کیونکہ ان کو شوق تھے کہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو. میں کہا جی اس طرح کر کے مجھے آفر ہے اور اتنے پیسے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے منہ نیچے کیا, پھر انہوں نے, وہ ایک زین العابدین ہے بالکل, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کی طرف دیکھا, وہ بیچارہ میری طرف دیکھ رہا تھا. اب میں ایموشنلی اسکیٹرڈ تھا کیونکہ سٹی 42 میں مجھے انہوں نے شہزادوں کی طرح رکھا ہوا تھا. مجھے کسی چیز کی نہ کبھی کانٹینٹ پہ کبھی کچھ روکا ٹوکا گیا. ان کے دوستوں کو اڑایا, کبھی نہیں روکا. ان کے جاننے والوں کو اڑایا, ان کے بارے میں بتایا, کبھی نہیں روکا, کبھی کچھ نہیں کہا. میرے کانٹینٹ کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا جاتا تھا کہ جو میں کہہ دیتا تھا وہ چل جاتا تھا حرف آخر. ہاں, واہ, یہاں تک آزادی تھی مجھے, اتنی آزادی تھی کہ میں یہاں پر آیا نہ آیا, چلایا نہ چلایا, اس کو ریپیٹ کر دیا, کچھ کر دیا, سارا کچھ میرے ہاتھ میں تھا. اتنا پیار تھا. تو وہ چھوڑنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور ایک نئی جگہ پہ جانا, اور ایک چیلنجز, سمندر میں جانا, اپنے تالاب سے نکل کے سمندر میں جانا, تو وہ ایک بڑا مشکل لمحہ تھا. پھر محسن صاحب نے مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ بھائی میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں, آئی وش یو بیسٹ آف لک, تو جا سکتا ہے. پھر میں وہ واحد اینکر ہوں جس کو فیئر ویل بھی ملا وہاں سے جاتے ہوئے کسی دوسرے چینل میں, لیکن محسن صاحب نہیں آئے تھے اس میں, ان کو اس کا دکھ تھا. پھر جب میں سما میں آ گیا, سما میں بڑا اچھا کام کیا. جن سے علیم خان صاحب تھے, ان کے ساتھ پہلے ہماری دوستی نہیں تھی کیونکہ جب وہ وزیر بلدیات تھے تو میں ان کو تحفے دیا کرتا تھا کوڑے کی شکل میں. ہاں, وہ بھی کہانی ہے, علی جا تسی گریٹ ہو, تحفہ قبول کرو, تحفہ قبول کرو, آپ کے پروگرام تو ہوتے وہ تھے. چھیڑی بن گئی تھی. تو ان کو وہ بڑی دکھتی تو تھی. پہلی ملاقات جب ان سے ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تحفے لے کے آئے ہیں. اچھا. تو میں, اچھا سما میں میری بات بڑے عرصے چل رہی تھی, لیکن جب مجھے پتا چلا نا علیم خان نے لے لیا تو مجھے لگا تھا کہ مجھے نہیں رکھیں گے. میں نے ان کے سی او کو کہا, وہ سی او صاحب تھے نوید صدیقی صاحب, میں کہا مجھے نہیں رکھیں گے. انہوں نے کہا نہیں, میں پریزنٹیشن دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
میں کہا یار اس نے نہیں رکھنا, میں میرے تو بڑا خلاف ہے وہ, میں تو اس کو اڑا کے رکھا ہوا تھا, وہ تو میرا نام سن کے وہ کرتا. اس نے کہا, پھر انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا تو نے مجھے کہا تیرے خلاف ہے, اس نے میرے نام دینے سے پہلے تیرا نام لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ اس کو بلائیں, اچھا اس کو ہائر کریں. میں یار بڑی بات ہے, لیکن پھر جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ بڑے لوگ ہیں, ان کے ظرف بڑے ہیں, بے شک. یہ چھوٹی چھوٹی بھی ان چیزوں کو پازیٹیولی لیتے ہیں. اس کو پتا تھا کہ یہ میرا کام ہے, دیٹ واز مائی جاب. ہی واز منسٹر فار لوکل باڈیز, تو دیٹ واز مائی جاب کہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں. اور انہوں نے اس چیز کو پروفیشنلی انہوں نے اس کو پروفیشنلی لیا اور اس نے مجھے اپنے پاس رکھا. اچھا, بیک ٹو سٹی 42 اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات, اور وہی باس اور دوستی, بڑے بھائی چھوٹے بھائی. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, میاں عامر محمود صاحب, علیم خان صاحب اور محسن نقوی صاحب آج بھی تینوں میرے ساتھ اسی ٹرمز پہ ہیں, انہی دوستی پہ ہیں. ہم تینوں سے میں ابھی بھی بات کرتا ہوں. سیم. میاں صاحب تو والد صاحب فوت ہوئے تو میرے گھر بھی آئے تھے افسوس کرنے کے لیے. میاں عامر محمود صاحب جی بڑے آدمی ہیں, کمال آدمی. ہاں, تو میرے سے محبت کرتے ہیں. ابھی بھی یہاں آنے سے پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ, لیکن وہ پھر میں ادھر بھی نہیں چاہ سکا کیونکہ وہاں پر بھی تھوڑے سے حالات ایسے ہی ہو جاتے ہیں, تو پھر میں ہماری نہیں بن سکی وہاں پر بھی. لیکن آئی ایم ناٹ اے ڈیفیکلٹ گائے, بٹ آئی ڈونٹ لائک ڈیفیکلٹ پیپل. آئی ایم ناٹ اے ڈیفیکلٹ گائے, بٹ آئی ڈونٹ لائک ڈیفیکلٹ پیپل. میں سمجھ گیا. ہاں, تو میں ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. مجھے آزاد رہنا پسند ہے, میں اپنی مرضی, اپنی ہوا میں اڑتا ہوں, اور جب میں اڑتا ہوں تو پھر وہ دنیا دیکھتی ہے جب میں اڑتا ہوں, تو میں پھر یہ سر. لیکن یہ دنیا آزاد لوگوں کو نہیں پسند کرتی, بندھے ہوئے لوگوں کو زیادہ پسند کرتی ہے, ایسا کچھ ہے؟ یار آزادی کے بارے میں میرا خیال ڈفرینٹ ہے. مجھے لگتا ہے لیکن بٹ صاحب میرے سوال کا جواب تو دینا, آپ کا خیال تو بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ایبسولوٹ فریڈم کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. There is in the world there is nothing as absolute. Absolute is only اللہ تعالیٰ کی ذات. بے شک. Nothing is absolute. ٹھیک ہے, تو ایبسولوٹ اگر آپ فریڈم چاہتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا کہ حد میں رہنا چاہیے, انہوں نے کہا کہ باؤنڈری ہونی چاہیے کسی نہ کسی. حد سے گزرنے والے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں. بے شک. عشق میں بھی حد سے نہیں گزرنا چاہیے. ہر چیز میں, کسی بھی چیز میں حد ہے. اسلام بھی حد لگاتا ہے. دنیا میں مہذب معاشروں میں بھی حد ہوتی ہے. جب آپ اپنی آزادی کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا, جب آپ کیچڑ میں چھلانگیں مار رہے ہیں اور وہ کیچڑ کی چھینٹیں پاس کھڑے ہوئے لوگوں پہ گرنا شروع ہوتی ہیں نا, جب تک چھلانگیں مارتے رہیں چھینٹیں ان تک نہیں جائیں گی تو کہیں گے ٹھیک ہے آپ آزاد ہو, لیکن جو ہی چھینٹیں ان پہ جائیں گی وہ آپ کو روکیں گے, کیونکہ اب ان کی آزادی خراب ہو رہی ہے, ان کی جو پرسنالٹی ہے یا ان کی جو ذات ہے اس پہ اٹیک ہو رہا ہے, تو وہاں وہ آپ کو وہاں پہ پرابلم ایگو کا آ جاتا ہے. روکیں گے. اب آپ جو آزادی میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ آزادی بھی میں اس کو نہیں صحیح سمجھتا. حالانکہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ میں بڑا سافٹ کارنر رکھتا ہوں, ایکسپریس سے ہم ان کے ساتھ تھے, بڑا دوست ہیں, بھائی ہیں میرے. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ دیکھیں پہلے کسی کے ہاتھ میں کھیلیں مت, پہلے کسی کے ہاتھ میں کھیلیں مت. اگر کھیل جائیں تو پھر ان کا ساتھ دیں, بغاوت نہ کریں. باغی گھوڑے کسی کو پسند نہیں ہوتے, جتنی مرضی ریس جیتتے رہیں. باغی گھوڑوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. گھوڑا وہی اچھا رہتا ہے جو مالک کی بات مانتا رہتا ہے. جب آپ کسی کے ٹریک پہ کسی کو اپنے اوپر آپ نے بٹھا لیا اور اس کے ٹریک پہ دوڑ پڑے ہیں کسی کے ٹریک پہ, تو پھر اس کے ٹریک پہ دوڑیں. پھر جب اس کے ٹریک پہ دوڑیں گے نہیں, اپنا ٹریک بنانے کی کوشش کریں گے, تو وہاں وہ تنگ ہوگا. یہ قدرت کا قانون ہے, وہاں وہ تنگ ہوگا, اور جب وہ تنگ ہوگا وہ آپ کو تنگ کرے گا. اس لیے ہم نہ کسی سے انفارمیشن لیتے ہیں, خود ڈگ کرتے ہیں, خود اس پہ کام کرتے ہیں, تاکہ کل کو اے نہ کہے کوئی کہ بٹ زوے بٹ نو جو زوے بٹ ہے گا میں بنایا. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. تو ہم تھوڑے ہیں, کم ہیں, 10 لوگ جانتے ہیں, اللہ کی مہربانی سے ماں باپ کی دعاؤں سے خود بنے. بڑا بہت بٹ صاحب اسی پہ آ جاتے ہیں پھر واپس, بیک ٹو سٹی 42 والی بات پہ. محسن صاحب کے پاس گئے دوبارہ, ہاں, اور خود گئے یا پھر کال آئی؟ میں نے ان کو فون کیا, اور اس کنڈیشن باہر تھے. میں نے ان سے اتنا کہا تھا کہ جی میں پریشان ہوں تھوڑا, بس اتنی سی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا ڈونٹ وری, آ جاؤ. دیٹس اٹ. نہیں, وہ باہر تھے, وہ تب سی ایم بن چکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ڈونٹ وری. بس اس کے بعد پھر انہوں نے خود ہی چیزیں سیدھی سودھی کر دیں اور مجھے کہا کہ ہاں کیا کرنا ہے, کتنے. میں کہا جی اتنے. وہاں سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنے آ جاؤ. ہم آ گئے, کام شروع کر دیا. انہوں نے کہا تیرا اپنا چینل ہے, تو نے جو کرنا کر, دس از یور چینل, تجھے یہاں پوری آزادی ہے جس طرح پہلے تھی. ہم پھر ہیپی. دیکھیں میں نا دوڑنے سے نہیں گھبراتا ریس میں گھبراتا ہوں جب آپ میرے آگے پتھر پھینکتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جن کے لیے میں دوڑ رہا ہوں.
جن کے لیے میں ریس لگا رہا ہوں, جب وہ میرے آگے پتھر پھینکتے ہیں پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ جو میرے ساتھ ہیں ان کو میرے ساتھ ہونا چاہیے. اگر وہ میرے سے پورا رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کو میرے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کتنے جو پولیٹیشینس ہیں ان کے ساتھ آپ کی پکی یاری ہے, اور کون کون سے ذرا نام بتائیں. پکی یاری ہے ہاں, جن سے آپ کی ہو گئی یار پکی یاری ڈلی ہوئی. یار لاہوریے ہیں نا, جو جیسے علی پرویز ملک صاحب ہیں, بھائی ہیں میرے بڑے اچھے. ٹھیک ہے. خواجہ عمران نذیر میرا بڑا اچھا دوست ہے. غزالی سلیم بٹ میرے دوست ہیں. وہ ملک ریاض صاحب جو سے ہیں شادرے والے میرے دوست ہیں. اچھا. بلال یاسین میرا بڑا بھائی ہے. پی ٹی آئی میں وہ تھے جمشید چیمہ صاحب میرے دوست تھے. وہ کیا نام ہے ان کا, پی ٹی آئی کے اصغر گجر صاحب میرے دوست ہیں. میڈم یاسمین راشد بڑا محبت کرتی ہیں میرے سے. تو یہ سارے لوگ بڑا محبت کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ میں جب سڑک پہ ہوتا ہوں نا, یا میں کام کر رہا ہوتا ہوں, پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معاف نہیں کرے گا. اچھا. ہاں, کوئی پرسنل دوستیاں نہیں پھر نبھائی جاتی. پھر معاف نہیں کرتا. میں نے کتنے ہی لوگوں کے خلاف پروگرام کیے ہیں. ملک ریاض کا میں نے آپ کو بتایا, اس کو میں نے نالی پہ چلایا اپنے ساتھ. اچھا. میرے دوست ہیں, لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ میری ریگارڈ کرتے ہیں اور میرے ساتھ چلے. واہ. کو میری تنقید کو پازیٹیولی لیتے ہیں. اب میں آپ کو علی پرویز ملک کا بتاتا ہوں کہ میں ان کے حلقے میں ایک بار گیا. ان کے حلقے میں ایک سڑک ساری خراب تھی, لوگ پریشان تھے. میں کہا جی یہ سڑک, میں نے کہا کہ جی علی پرویز نہیں آیا. انہوں نے کہا کبھی نہیں آیا جی, یہ ہوا جی وہ. میں نے جا کے سوال پوچھا, اس نے کہا آپ نے نشاندہی ٹھیک کی ہے. تیسرے دن اس نے مجھے ویڈیو بھیجی اسی علاقے کی, سب کلیئر تھا. اس نے کہا سب ٹھیک ہو گیا. لوگ بھی خوش, ہم بھی خوش. تو میرا جو اسٹائل آف ورکنگ ہے وہ یہی ہے کہ میں جاتا بے عزت کرنے کے لیے نہیں ہوں, میں جاتا ہوں کام کروانے کے لیے. تو میرے جانے کے وجہ سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ آ گیا تو کام ہو جائے گا. اچھا. تو یہ اسی لیے ہمیں تھوڑی زیادہ پذیرائی. کوئی اپنی صحافت میں 16 سال کے کریئر میں کوئی بڑا کام اسی طرح کا کچھ کروایا ہو کہ جہاں پہ آپ نے رپورٹ کیا ہو کسی ایشو کو, اور اس کے بعد کو 2-4 دن میں اس پہ کام شروع ہو گیا ہو؟ جاتی عمرہ کے آگے سے ساری رکاوٹیں اٹھ گئی تھیں. آئی جی آفس کے آگے سے راستہ کھل گیا تھا. جاتی عمرہ والی جو روڈ ہے وہ آپ کے بھائی کی وجہ سے کلیئر ہوئی تھی. اچھا. اس میں بھی زہیب بٹ کا کردار ہے. اس پہ حمزہ, اس کو پتہ ہے, اس پہ عدالت نے نوٹس لیا تھا, ہمارے پروگرام پہ نوٹس لیا تھا. اس فیصلے میں ہمارے پروگرام کا ذکر ہے. اچھا. اور وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ہم گئے تھے یہ بیریئرز پہ شوٹ کرنے. یہ قانون ہے کہ آپ راستہ نہیں روک سکتے. وہ راستے رکے ہوئے تھے. آئی جی آفس تک کی رکاوٹیں اٹھوا دی تھیں ہم نے, عدالت نے آرڈر کیا تھا. واہ. تو یہ ہمارے کریڈٹ پہ ہے. پھر پانی کے بہت سارے مسئلے سالو کیے. کئی ہاسپٹلس چلے. پھر ایک ہاسپٹل تھا کرول کاٹی میں, ہاسپٹل تھا کرول, نیو کرول میں. وہ ہاسپٹل بند پڑا تھا پی ٹی آئی کے دور میں. وہ ہاسپٹل چلوایا ہم نے, اور چلوانے کے بعد مجھے اس کا صلہ یہ ملا کہ وہاں جب میں چل گیا پروگرام میں کرنے گیا تو وہ خاتون میرے پاس آئی. انہوں نے کہا یہاں پہلا بچے کی ڈلیوری ہوئی ہے, لڑکا تھا, اس کا نام ہم نے زہیب رکھا. ٹھیک ہے یار. میں کہا یار تھینک یو, ریکارڈ مل گیا ہمیں. انہوں نے اس کا ریوارڈ, مطلب آپ کو ریوارڈ اس صورت میں ملا کہ کسی کا بچہ ہوا اور اس کا نام انہوں نے زہیب رکھ دیا. وہ ہاسپٹل جو ہے وہ چل گیا ہماری وجہ. تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہم نے زندگی میں. میری کوشش ہوتی ہے اپنے, میں کام کیسے کرتا ہوں, ہمیں کوئی ماڑا بندہ ملتا ہے نا جو تکلیف میں بہت زیادہ شدت میں تکلیف ملتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی مدد سرکار نہ کر سکے تو میں کر دوں. میری جیب سے ہو سکتی ہے تو میں اپنی جیب سے کر دیتا ہوں, ورنہ میں 5-6 میرے ایسے دوست ہیں اسپیشلی جن کو میں فون کرتا ہوں کہ یار اتنے پیسے ہم نے اکٹھے کرنے ہیں. اچھا. ہم نے اس طرح کر کے بہت ساری بچیوں کی شادیاں تک کروائی. کتنے سارے گھر جو ان سے ہیں وہ ٹھیک کروائے ہیں. ایک اندرون شہر میں ایک گھر رہا, وہ گھر گرا ہوا گھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ اس کا وسیلہ بنا. ہمارے بھائی ہیں میاں کاشف صاحب, ان کو ہم نے کہا, وہ میاں کاشف میاں ثاقب کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو میں نے کہا کہ وہ گھر بنوانا ہے آپ نے. انہوں نے وہ پوری عمارت, اس مائی کا گھر گرا ہوا تھا اما جی, وہ گھر گرا ہوا, انہوں نے گھر پورا تعمیر کیا, ایک منزل اس کی ڈالی, اور اتنے میں وال سٹی والوں نے بھی گھر اپروو کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے بنایا یہ اس کے پیسے ہم سے لے لیں, یہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. میں کہا جی ایسا کریں, اس کے اوپر ایک اور منزل ڈال دیں. اچھا. اپنے کھاتے کی جو آپ نے ڈالنی ہے, اس کا اپروو ہے, وہ اس کے اوپر ایک اور ڈال دیں. تو ڈبل سٹوری گھر بن گیا, اور اس کے اندر اماں جی اور ان کے بچے سارے آ گئے. واہ رے واہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, جس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو, میں لوگوں کو یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ انسپریشن ہے, آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں جاتا ہوں, کوئی چیز کسی بندے کو غریب ہے, اس کو ضرورت ہے, آپ اسے پوچھیں کتنی ضرورت ہے, 10,000 یا 15,000 روپیہ ہوتا ہے وہ, یا بڑی چھال لگاؤ گے 50,000 روپیہ ہو جائے گا. یار 3 دوستوں کو فون کرو تو یار 15,000 آپ کی آج کل کا کھانا, رات کی روٹی 15-20 ہزار کی ہے. آپ فون کرو یار 3 لوگوں کو, برو 15-20 ہزار بھیج دو, آئے اسی ٹائم دے دو. کیا بات ہے, وہیں پہ پرابلم سالو کر دو. صحیح بات ہے, اس کو آگے تک لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جی حکومت کو کہیں, کیا کہیں, اور کس حکومت کو کون سنے گا, اور کس پہ آپ کو وہیں پہ ایکشن لیا جائے گا. ایکٹر سے بھی بڑی دوستی ہے آپ کی. علی ظفر آپ کو اسپیشلی کوئی ملنے بھی آئے تھے, کوئی اس طرح؟ علی بھائی میرے دوست ہیں, بھائی ہیں,
علی بھائی جن سے ہیں وہ محبت کرتے ہیں میرے سے. ہاں وہ کیا وہ کس طرح اس سے؟ میں گورنمنٹ کالج میں اولڈ راوین ہوں, تو اولڈ راوین یونین کا گاڑی کے پیچھے یا بائک کے پیچھے لکھوایا ہوا آپ نے راوین؟ نہیں, اچھا میں نے جرنلس بھی نہیں لکھوایا ہوا کیونکہ میں گاڑی چھپ کے چلاتا ہوں. اوکے سڑک پہ اگر لوگ پکڑ نہ لیں ٹھیک ہے. تو میں چھپ کے گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں, تو وہ گاڑی چینج کرتا رہتا ہوں. تو مجھے علی ظفر نے میں نے بتایا تھا علی بھائی کو کہ میں نے الیکشن لڑنے ہیں, آپ راوین ہیں تو میرے لیے ذرا شاؤٹ آؤٹ کریں. تو پھر وہ اس لیے میں ان سے ملنے گیا تھا. ویسے ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو محبت کرتے ہیں وہ, محبت کرنے والوں سے محبت کرنی چاہیے. کیا بات ہے. سوشل میڈیا پہ اینکرس کی جو ہے نا شادیاں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, ٹرینڈ بن رہے ہوتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اقرار بھائی کی بھی ابھی پیچھے چل رہے ہیں معاملات. اقرار میرا کلاس فیلو ہے. ہاں اقرار بھائی کلاس فیلو ہیں. ہاں میرا بچپن کا دوست ہے. اقرار الحسن کی شادی کا بھی ابھی معاملہ چل رہا ہے, اس کے تیسری کا پتہ ہی ہوگا آپ کو. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ برا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یہی تو بات ہے. تو پھر ان کو کیوں وائرل کیا جاتا ہے, ٹرینڈ بنایا جاتا ہے, کرنے کا شوق ہوتا ہے. برا کیا ہے؟ وسیم کا بدامی کا بھی ہے کوئی اکاؤنٹ. برا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. شادی کی ہے, شادی کی ہے, نکاح کی ہے, غلط تو نہیں کیا. پھر یہ لوگوں کو کیا پرابلم ہے اس سے؟ یہ سب کانٹیننٹ میں یہ پرابلم ہے. سب کانٹیننٹ کے لوگ جو سے نا یہ غیبت اور چغلی کو بڑا پسند کرتے ہیں. ان کو اچھا لگتا ہے کسی کی نا عزت اتر رہی ہو, کسی پہ تہمت لگ رہی ہو, کسی بڑے بندے کو اسپیشلی جوتی پڑ رہی ہو, بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ اندر کا ان کا ایگو راضی ہوتا ہے. ریلیف ملتی ہے. ریلیف ملتی ہے نا. خود نہیں کر سکتے نا, تو کوئی کر رہا ہو تو بڑا انجوائے کرتے ہیں اس کو. دیکھیا فلاں نے کی کیتا سی, خود کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ اس کی تیسری شادی پہ یا دوسری شادی پہ باتیں کر رہے ہیں وہ سارے خود کرنا چاہتے ہیں دل سے, لیکن وہ کر نہیں سکتے. ایک نے کر لی, وہ شیر دے بچے نے کر لی, تانوں پرابلم ہونے لگ گئی. وہ ٹھیک ہے, اپنی زندگی ان کی پرسنل لائف ہے, وہ چار کریں. شریعت نے اجازت دی ہے, چار کی دی ہے, کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, محسن نقوی صاحب پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ وہ 3 ماہ کے لیے آئے تھے, سال ہو گیا ہے, تو آگے الیکشن کا پلان تو نہیں ہے محسن نقوی صاحب کا کہ آگے؟ مجھے نہیں لگتا سیاست میں جائیں گے وہ. نہیں, ہی از اے ویری ورکہولک. بے شک. اور وہ اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو وہ چینل میں بھی نا ورکہولک تھے. ہاں وہ خود انٹرویوز کرتے تھے یار. اب میں نے الیکشن ٹرانسمیشن دیکھی ہے, میں نے اس بندے کو پروڈیوسر کی طرح کام کرتے دیکھا. ہاں یعنی کہ اتنا وحشیوں کی طرح کام کرنے والا آپ مالک کو نہیں دیکھ مالک نہیں ہوگا. بالکل. انہوں نے کف چڑھائے ہوتے تھے اور انہوں نے شلوار قمیض سفید پہنی ہوئی, اور پورے دفتر میں وہ اوپر نیچے نیوز روم میں, اسٹوڈیوز میں, ہر جگہ وہ موجود ہے, آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ کو پتا ہے یار محسن نقوی وہاں پر کھڑا ہوا, اور وہ اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو مجھے بھی میرا 100% دینا ہے. اگر وہ نہیں تھک رہا تو مجھے بھی نہیں تھکنا. تو یہ مورال ہائی کرتا ہے امپلائیز کا. اور دیکھیں یہ ابھی آپ نے جو نگران سیٹ اپ کی بات کی ہے, یہ ایک کوانسیڈنس کہہ رہے ہیں اس کو, آپ ایک اتفاق کہہ لیں کہ یہ پرولونگ کر گیا, ورنہ نہ ان کی مرضی تھی کہ یہ پرولونگ کرے. اچھا, کیونکہ یہ ان کا اپنی بہت ساری چیزیں ہیں نا. کوئی کیا کہتے ہیں فری آدمی تو ہے آج کل تو وہ بینر بھی لگ رہے ہیں محسن سپیڈ. وہ تو شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ان کو, لیکن محسن سپیڈ صاحب نہیں, واقعی ان کی سپیڈ تو بڑی ہے. سپیڈ تو اب دنیا نے اب دیکھی ہے نا, ہم تو پہلے سے دیکھتے ہیں. ہاں یہ بھی بات ہے کہ ہمیں تو پہلے سے پتا. آج کل تو انہوں نے چھاپے جو مارنے شروع کیے ہیں. 9ویں 10ویں کا محرم تھا, 9ویں 10ویں کی رات تھی. موچی سے ہم نے جانا تھا پانڈو اسٹریٹ پہ. میں ادھر تھا موچی دروازے میں, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. انہوں نے کہا چل یار میرے ساتھ, میں اچھا ایکسرسائز کرتا ہوں, سوئمنگ کرتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں. میرا ہاتھ پکڑا کہ ادھر جانا ہے ہم نے. اب میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا, انہوں نے ہاتھ پکڑ کے لے گئے. ادھر بھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑی رکھا جب ہم رش میں سے گزر رہے تھے. اچھا یار میں تھک گیا تھا کہ میرا 2 دفعہ ہوا کہ ہاتھ چھوڑ دیں یار, بہت تیز چل رہے ہیں, رک جائیں یار, بہت تیز چل رہے ہیں. اور چلی جا رہے تھے محسن صاحب, چلی جا رہے تھے, اور میرا ہاتھ پکڑا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کو کیسے پکڑوں, اب کیسے اسپیڈ گینگ کروں. اور جو ان کے گارڈ تھے وہ پیچھے رہ گئے ہوئے تھے. پھر ان کو بھاگنا پڑا. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ چل رہے تھے اور گارڈ دوڑ کے جا رہے تھے, کہ ان کی جو سپیڈ ہے اتنی برسک, وہ واک کرتے ہیں کہ تیز چلتے ہیں. کارکردگی میں بھی اتنا ہی تیز ہے. آپ کو نظر تو آ رہی ہے, یہ تو پل دیکھیں آپ نے, سی بی ڈی بھی, وہ شادرے والا برج بھی, وہ مامیا کالونی والا بھی, سمناباد بھی, وہ کیا کیا بنا دیا نا. مطلب یہ وہ تھا جو بزدار صاحب صرف سوچ سکتے تھے. مجھے یاد ہے بزدار صاحب نے تو وہ اللہ معاف کرے, ایک تھا وہ شہر خاموشاں قبرستان کا ایک ماڈل بنایا, وہ برباد کر دیا اس شخص نے, اور اسی کو اپنی کارکردگی رپورٹ میں بھی لکھ دیا. وہ کارکردگی تو نہیں تھی, وہ بس ان کی بربادی تھی جو انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھا. سیاسی معاملات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی استحکام پاکستان پارٹی بھی ابھی نہیں آئی ہے علیم خان صاحب کی, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور پاکستان میں کیا الیکشنز ہوں گے 8 فروری کو, ڈیٹ اناؤنس ہے,
کچھ چانسز لگتے ہیں, اور پاکستان کا آخر بنے گا کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ تھوڑا سا بتائیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, پاکستان کا اچھا ہی بنے گا. وہ تو ہمیشہ سے بنا ہے, ابھی تک چل ہی رہا ہے ماشاء اللہ اللہ. تعالیٰ کی مہربانی سے بنتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, یہ بزرگوں کی دعائیں ہمیں کہ ہم کرتوت کے بغیر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کا ایک تو بہتر بنے گا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بس ہمیں نا اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اسٹیبلٹی ہمیں اس طرح چاہیے کہ اب جو لوگ اقتدار میں ہیں, جو طاقت میں ہیں, ان کو ایگو کو ختم کرنا پڑے گا, اور اس ایگو کو سارے اداروں میں سے ختم کرنا پڑے گا. ون مین کوئی چیز نہیں ہوتی ریاست کے اندر. دیر از نو سچ تھنگ ایز ون مین. ریاست میں ایک میوچول, ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہوتا ہے, ایک جوائنٹ مشن ہوتا ہے جس کو آپ کو ساروں کو مل کے چلانا ہوتا ہے, جس میں ریاست ہوتی ہے, ریاست کے اندر عوام ہوتی ہے, عوام کے ساتھ ادارے ہوتے ہیں, وہ سارے مل کے ان چیزوں کو چلاتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ٹیم ورک پہ بلیو کرنا پڑے گا. دوسرا, پالیسی کو کنسسٹنٹ کرنا پڑے گا, اس کو جاری رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ 5 سال بعد اگلا بندہ آیا تو پچھلی پالیسیاں تباہ کر دے, وہ کہ چھوڑ دے. اس کی جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھنا پڑے گا. اگر تسلسل کو ہم برقرار نہیں رکھیں گے, ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے پہ تہمت لگاتے رہیں گے, ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے, ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. یہ جو گالی کی سیاست ہے, جو مار کٹائی کی سیاست ہے, اس سیاست نے ہمیں اس لہج تک پہنچایا ہے. آپ یقین کریں, ترکی چلے جائیں, ہاں ترکی کے پیپر کسی دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, ریاست میں جب حکومت آ جاتی ہے تو حکومت اداروں کی پالیسی کو چلاتی ہے, وہ پالیسیوں کو لے کے چلتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں چور تھا, فلاں بھاگ گیا تھا اور باہر جا کے یہ ہوا تھا. اس کا احتساب ادارے کرتے ہیں, اچھا, جو بنائے گئے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے احتساب ہو رہا ہے. 1000 لوگوں کے لوگ معصوم ہوتے ہیں, ان کے ذہنوں میں جو ڈال دیں گے وہ وہی رہ جائے گا. ادارے احتساب کرتے ہیں, اداروں کو مضبوط کریں جنہوں نے احتساب کرنا ہے. یہ چیزیں اگر ہم چلائیں گے, اداروں کو مضبوط کریں گے, تو ہی ملک ترقی کرے گا. ورنہ تو ہم اسی طرح, آج میں آپ کو گالیاں نکال رہا ہوں, کل آپ آگے مجھے گالیاں نکالیں گے, کل پرسوں تیسرا کے ہمیں گالیاں نکالے گا, پھر چوتھا بندہ آ جائے گا, اور گالیوں میں چل رہا ہے. ترقی نہیں ہو پائے گی. یار یہ ریاست ہے, یہ ملک ہے نا, اس میں سارا کچھ ہے. آج حکومت کی سرکاری اتنی بڑی مشینری یہ عوام چلا ہی رہی ہے نا, ہاں جی, ٹیکسز دے کے پورا ٹارگٹ پورا کرتی ہے نا. کئی خون پسینے کی کمائی سے 300 کا پٹرول ہوتا ہے, ڈلواتی ہے نا, چلاتی ہے, نظام چل رہے ہیں. یہ نظام عوام چلاتی ہے. یہ نظام کا پہیہ جو پیسہ ہے نا, اس کے اندر عوام ڈالتی ہے. پھر ان کے جو للے تللے خرچے ہیں, ان کے لیے ان کو باہر سے قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ قرضے, اگر یہ للے تللے ختم کریں, ہمیں قرضے بھی نہ لینے پڑیں. یہ جو اپنے کیا کہتے ہیں نا اس کو, یہ پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, یہ ختم کریں, اور اس کو انسانوں کی جگہ پہ لے کے آئیں, بادشاہوں والے رہن سہن ختم کریں, تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں برادر. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک ریولوشنری بندہ ایسا چاہیے جو ان آسائشوں کا عادی نہ ہو. ٹھیک ہے, جس طرح کے یہ اب نگران والے لوگ ہیں نا, جو آسائشوں کے عادی نہیں ہیں, جو گراؤنڈ سے آئے ہیں, جو گراس روٹ سے آئے ہیں, وہ لوگ اسی لیے کام کر رہے ہیں. محسن صاحب اب اتنا پروٹوکول تو نہیں لیتے, آپ کو پتا اپنے گھر میں رہتے ہیں, ان کے گھر کے باہر بھی بیریئر نہیں لگے ہوئے, آپ جب مرضی گزرے ان کے گھر کے سامنے سے, کوئی روکتا نہیں ہے. محسن صاحب گزر بھی رہے ہوں تو میں گاڑی آ رہی تھی, ان کی گاڑی آ رہی تھی, میں گاڑی ساتھ سے لے کے گزرا ہوں, کہیں پہ کچھ نہیں روکا. بزدار صاحب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا پتہ نہیں بادشاہ سلامت چل رہے ہیں. بزدار صاحب کے ہٹو آپ نے بزدار صاحب کو نا, مجھے لگتا ہے انہوں نے آپ کو تنگ کیا ہوا کہیں. یار بزدار صاحب جن سے ہیں نا, وہ بڑے ٹرکی آدمی تھے, مجھے سمجھ نہیں آئی ان کو. اصل میں نا کمزور لیڈر بھی آپ کے لیے ایک قسم کی نا وہ زحمت ہوتا ہے. جتنا مضبوط لیڈر ہوگا نا, اتنا آپ ترقی کریں گے. یاد رکھیے گا, کپتان جتنا مضبوط ہوگا اتنے آپ ترقی کریں گے, آپ کامیاب ہوں گے, آپ جیتیں گے. جدھر کپتان آپ کا کوئی للی چھلی آ گیا نا, آپ بھی اڑیں گے, وہ بھی ذلیل ہوئے گا, تسی بھی ذلیل ہو گے. وہ کہتے ہیں نا, ایک شیر کھوتوں کی فوج کو چلانے کے لیے بہت ہے, لیکن ایک کھوتا شیروں کی فوج نہیں چلا سکتا. مطلب آپ یہ مشابت کس سے دے رہے ہیں؟ میں کسی کھوتا تو کھوتا ہوتا ہے, کھوتا تو شریف ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. پر سب یہ ساری چیزیں تو ہو گئی, مختلف چینلز میں بھی جاب بھی کی, ایز اے پروڈیوسر بھی رہے. اور پروڈیوسر کی بات کرتے ہیں تو آپ مختلف غریدہ فروغی کے ساتھ بھی رہے, مبشر لقمان کے ساتھ بھی رہے, پھر آپ اور بھی کافی سینئر تجزیہ کاروں کے ساتھ, اسامہ غازی کے ساتھ, خان کے ساتھ بھی. کون سا ان میں سب سے تگڑا لگا اور ڈاٹا بھی لگا؟ اسامہ غازی صاحب بہت اچھے اینکر ہیں, بہت اچھے, بڑے شریف النفس آدمی ہیں, اور بہت بہترین انسان ہیں. اچھا. اور مبشر لقمان صاحب جو ان سے ہیں, وہ اچھے اینکر ہیں, جس کو اینکر کہنا چاہیے. ٹھیک ہے.
अच्छे एंकर हैं, वो कंटेंट, लेकिन बस थोड़ा सा अपना ज़ाती पसंद नापसंद को थोड़ी देर के लिए साइड पे करके बुक पे बाय बुक चलें तो बहुत अच्छे एंकर हैं. अच्छा, ही नोज. और पर्सनली आदमी कैसे हैं? आदमी भी अच्छे हैं, ही इज़ गुड विद हिज टीम, वेरी गुड विद हिज टीम. अच्छा, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं और बेहतरीन इंसान है. सही. हाँ, उसके बाद बाकी तो कामरान शाहिद साहब के कामरान भी शाहिद मेरा उस्ताद है. मेरे अच्छा। बड़े, हाँ, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने भी पढ़ाया यूरोपियन हिस्ट्री. बेशक. तो उनके साथ उनका शुरू उनका में स्टाइल मेरे बड़ा हाथ खराब- मुनफरिद से है, वो ऐसे करके बैठते हैं और बड़ा ही हाँ, कैजुअल मेरे डिस्कशन. उस्ताद हैं और मेरे बड़े भाइयों की तरह बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे से. मुझे उनके काम करने के तरीक़ों पे एतराज़ होता था जब मैं उनका प्रोड्यूसर था समा में. थोड़ा अच्छा, सा क्या आप सुना था कि बड़े डाढ़े किस्म के प्रोड्यूसर थे और उन्हें रोक देते थे और बताते थे कि ये हाँ, नहीं उस पे वो करना, नाराज़ भी होते थे. तो वो क्या कहते नहीं थे कि यार की हाँ, वो यार तू इंसान तंग करने बन- लग गए फिर हैं? वो उस पर तंग भी करते थे. वो थे अच्छे आदमी हैं, आई लव हिम. तो वो कामरान शाही साहब जो उनसे हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं. वो जो चीज़ें हैं वो प्रोफेशनली हो जाती हैं, चलती रहती हैं साथ साथ ज़िंदगी के. बट आई स्टिल लव हिम. बड़ा अच्छा आदमी है वो. अच्छा. हाँ. और इसके अलावा गरीदा फरूकी के साथ फरीदा भी- फरूकी भी बहुत अच्छी हैं. अच्छा. उनका प्रॉब्लम कुछ और है. देखिए, पर्सनैलिटी के अंदर तकलीफ हो जाती है बंदे को. बंदा बाज पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी किसी की पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करती, लेकिन उसमें ये कह देना कि वो बंदा गलत है, वो बंदा ख़राब है, वो अपने काम के लिए लड़ती है. अच्छा. गरीदा फरूकी साहिबा मुझे वो अपना छोटा भाई कहती हैं और मैं भी उनकी उतनी इज्जत करता हूँ. हालांकि मैंने छोड़ के चला गया था, सारा कुछ हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने काम के छोड़ने लिए की क्या वजह बनी थी? यार मैं ना इतनी अथॉरिटेटिव, मैं खुद भी, मेरी पर्सनैलिटी क्लैश हो गया था ना. कैप्टन मुझे बना दिया आपने और फिर आप मुझे पावर नहीं दे रहे. फिर फायदा कैप्टन था. हाँ, तो फिर पावरलेस कैप्टन तो नहीं चलता. मुझे कैप्टन बनाया, मुझे पावर दो, फिर रिजल्ट लो. फिर मुझे मत पूछो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर ये लो कि रिजल्ट लो. आपने मुझे टारगेट दिया, मुझे कैप्टन बनाया, अब छोड़ दो, अब आपको टारगेट मिलेगा. अब आप ये नहीं पूछोगे मुझसे कि यार एंज नहीं करना, एंज करना, फिर मुझे कैप्टन क्यों रखा, हाँ. फिर मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो. जब आपको रिजल्ट चाहिए आप रिजल्ट लो, आपके रिजल्ट से काम है. ठीक है. बाकी मैं जिस तरह मर्जी करूँ, जैसे मेरी मर्जी, मेरा काम है. मेरा काम है, मैंने आपको रिजल्ट देना है. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द रेटिंग, वेरी नाइस. यू विल गेट द कमर्शियल, यू विल गेट द बिजनेस. ठीक है. बस मुझे आज़ादी दो वाह. और आपकी मर्जी, आप मुझे लाइंस दे दो कि ये तेरी हदूद है, इनके अंदर खेलना है, इनको टच नहीं करना. पॉलिसी इससे बता दो. पॉलिसी बता दो. पॉलिसी मेकिंग. आगे खेलना मेरा काम. देखो अब हम पढ़ के आए हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, मैं पढ़ा भी रहा हूँ BNU में, ठीक है. एंकरिंग एंड होस्टिंग विजिटिंग फैकल्टी. मतलब BNU को आपने साथ अभी भी रखा हुआ मेरे है. दोस्त हैं ना वहाँ पे, तो फिर मैं चला जाता. दिल भी लगा रहता होगा आपको. दिल मेरा नहीं यार, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ इन सारी और चीज़ों नहीं के भाट लिए. साहब, आप कहाँ बड़े हुए? बुढ़ा हो गया हूँ मैं इन सारी चीज़ों के लिए. अब मुझे कोई इस तरह की बात भी करे तो मैं कहता हूँ जी बेटे आप ठीक कह रहे हैं. आते हैं कोई इस तरह के लोग? नहीं यार, मैं क्या कहूँ, आते होंगे, मैं नहीं देखता. नहीं देखते. हमने लो लगा ली है, हमें जहाँ पहुँचना था ना मैं समझ गया भाट हम साहब. पहुँच गए हैं. बेहतरीन. अल्हम्दुलिल्लाह. बट Content हूँ. जुहेब बट यूट्यूब पे क्यों नहीं आया अभी तक? हाय हाय. दुनिया आ गई, कमा लिए सबने डॉलर्स. जुहेब बट टीवी के साथ ही मुंसलिक है, यूट्यूब बना भी नहीं रहा, मूड भी नहीं लग रहा. क्या मामला है, क्यों, क्या वजह क्या है? और ये आजकल तो हर बंदा यूट्यूबर है जी. हाँ है. देखिए मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब जो है ना वो रिटायरमेंट प्लान है किसी भी एंकर का. प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टीवी. लोग कहते हैं टीवी खत्म हो गया. यार मैं यूट्यूब पे पड़ा हुआ हूँ, मैं खुद नहीं बनाता, लेकिन मेरा चैनल मेरा कंटेंट डालता है. मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं खुद नहीं सोशल मीडिया करता, मेरा चैनल मेरा कंटेंट डालता है. मैं हूँ वहाँ पे, मेरी पोजीशन है. हाँ, मेरी ठीक है. जाती नहीं है, जाती, पर personal. है. अगर मैं रिटायर्ड होता हूँ, मुझे कोई चैनल रखता नहीं है, फिर मैं अपना जाती बनाऊंगा. फिर जितनी लोगों ने मुझे देखा है वो मुझे ढूंढते तो वहां तक आएंगे ना. हाँ, obviously. मुझे ढूंढ लेंगे. तो मेरी नज़र में मुझे यहाँ बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन की ऑडियंस कंसंट्रेटेड होती है एक जगह पे. टेलीविजन टारगेटेड होता है. जैसे सिटी 42 लाहौर का टारगेटेड है. लाहौर की हर लोगों ने उसको देखना ही देखना है, उसके बारे में सुनना ही सुनना. तो लाहौर का हर बंदा मुझे जानता है. मैं लाहौर की बात अगर यूट्यूब पे करूंगा ना, तो वो यूट्यूब हर बंदे की रीच में हो सकता है ना हो, हर बंदे की पहुंच में ना हो. तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं अपनी ऑडियंस तक कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा. मतलब स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस है. मेरी ऑडियंस उनसी है, तो मैं फिर उसके पहुंचने के लिए मुझे ये सोर्सेज लेने पड़ते हैं. हाँ, दूसरी सोर्सेज के लिए मेरा चैनल जो है वो सोशल मीडिया कर रहा है. मोहसिन साहब बड़े अलाउ है आपको क्या करना अपना यूट्यूब वगैरह इस तरह से? मैंने कभी किया नहीं, तो मुझे पता नहीं. हो सकता है अलाउ, हो सकता है ना हो. मैं वो टिकटॉक वगैरह मेरे टिकटॉक बनाते हैं? हाँ, मैं बनाता नहीं. मेरा ये प्रोड्यूसर है, ये बनाता है, ये बना के चलाता है. क्या ये मेरी टीम कराती है
وہ میری ویڈیوز بنا لیتے ہیں, اس پہ وہ کوئی گانا شانا لگا دیتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ سلو موشن میں گانا چل رہا ہے, مجھ بھی ایسے کر دو ایک دفعہ. یہ سنی مجھے کہتا ہے مجھ ایسے کر دیں, میں مجھ ایسے کرتا ہوں, وہ ویڈیو بنا دیتا ہے. اس کے بعد وہ لگ جاتی ہے, میں بڑا خوش ہوتا ہوں, میں کہ یار ہم تو ہیرو لگ رہے ہیں. ویری نائس, بڑا مزہ آتا ہے سلو موشن. اچھا بٹ صاحب اندرون لاہور بھی رہے, آخری سوال, رہے بھی اور رہ بھی رہے ہیں, تو ادھر اعظم مارکیٹ والی سائڈ بھی ہے اور وہاں پہ بھی بلڈنگس بنی ہیں, بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں, حالانکہ الاؤ نہیں تھی شاید, مجھے لگتا ہے. یار میں وہ بات بتاؤں, یہ جو ہے نا بلڈنگس بن رہی ہیں, انکروچمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, جب آپ دیکھیں نا کوئی غیر قانونی کام ہوتا تو سب سے پہلے اس قانون کو نافذ کرنے والے ادارے پہ انگلی اٹھائیں. کیونکہ اگر وہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے نا, تو آپ کے ٹیکس میں سے پیسہ جا رہا ہے کسی ایک بندے کو جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے وہ غیر قانونی کام ہونے سے روکنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ہو رہا ہے اور وہ روکا نہیں جا رہا تو وہ بندہ اپنا کام نہیں کر رہا. یہ بندہ کون ہے؟ فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ نے وال سٹی کی بات کی, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, 5-5 6 7 منزل اوپر چلے گئے, 2 نیچے کر دی. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک وہ کیا کشمیری گیٹ کے اوپر, یعنی کہ فصیل کے اوپر ایک پلازا بن گیا. اور میں نے کل بندے سے پوچھا, اس نے کہا اس کے کاغذ ہیں, اس کی رجسٹری ہے, یہ بن سکتا ہے. میں نے کہا یار گیٹ کے ساتھ فصیل ہے, فصیل بنے دیوار ہے, دیوار سرکار کی پراپرٹی ہے, اس دیوار کے اوپر کیسے پلازا بن سکتا ہے اور وہ دیوار کیسے کسی کی رجسٹری میں جا سکتی ہے؟ انسانوں کو نظر آ رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ ہوا ہے اور اس کے بعد رجسٹری بھی ہے. بنانے والے کو پکڑو, کس نے بنائی؟ اب وال سٹی اتھارٹی ہے وہاں پہ, وال سٹی اتھارٹی کامران لشاری صاحب اس کو چلا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ان کے جو نیچے لوگ ہیں وہ ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے. جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, 2 بیسمنٹ کھودنا منع ہے شہر میں, بغیر وال سٹی کے نمائندے کی اجازت کے یا اس کی موجودگی کے بیسمنٹ کھودنا منع. ہو سکتا ہے نیچے سے عمارت نکلا ہے, ہو سکتا ہے کوئی چیز نکلا ہے, کیونکہ شہر ہے نا پرانا ہے, اور وہاں پر آرکیولوجی والے بھی ہیں, سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, ان سارے لوگوں کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ پیسے کھا رہے ہیں. متروکہ کے وہ ان کا متروکہ وقف املاک کا ایک ادارہ ہے, وہاں پر کافی ہندو پراپرٹی ہے, وہ مندر ہے, وہ مندر بھی وہاں پر ایک مندر بھی ہے مستی گھاٹی میں, وہ مندر کی کتنی پراپرٹی جو سی ہے وہ کھا گئے ہوئے ہیں لوگ, اس میں دکانیں بنا گئے ہوئے ہیں. آپ کس کو پکڑیں؟ اب پکڑنا اس بندے کو نہیں پکڑنا. وہ کہتے ہیں وہ لطیفہ ہے اس کے اوپر کہ ایک نا مراسی جو تھا وہ قوالی کرنے آ گیا, کوئی مراسی حوالہ تھا, زیادہ سریلا نہیں تھا, تو انہیں قوالی شروع کی تھی تو بڑا بے سرا تھا. ایک بندہ چھری لے کے اٹھ پیا, وہ چھری لے کے مراسی گیا, مراسی نے گانا بند کرتا. انہوں نے کہا نہیں سونے تو گا, میں انہوں لب رہا جڑا تینوں لے کے آیا. تو تسی انہوں چور نو نہیں پڑھنا, چور دی ماں نو پڑھنا. چور دی ماں نو جنی دیر کرنی پڑھو گے وہ نہیں ہونا. جس نے چوری روک, دیکھیں یہ یوٹیوبر سے مجھے یہ شکایت ہے, آپ کا کام نہیں ہے یہ برائی جو ہو رہی ہے اس کو جا کے آپ ہاتھ سے روکیں, پکڑیں, گریبان پکڑیں, یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. آپ کسی کا کاغذ چیک کریں, کیسے چیک کریں آپ کسی کے کاغذ؟ بالکل, ہم نے صرف اسی کے لیے وردی وہ پہنی تھی, میں نے وہ کیا کہتے ہیں وارڈن بھی بنے, پولیس والے بھی بنے, اس لیے بنا تھا کہ مجھے اتھارٹی ملے کہ میں کسی کا کاغذ کا پوچھ سکوں. میں کس طرح پوچھ سکتا ہوں ایک سویلین ہوتے ہوئے کسی کو اس کے کاغذوں کا, اس کے آئی ڈی کارڈ کا, اس کے قانون کا کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ پھر لوگوں کے پاس بعض دفعہ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ بعض دفعہ کسی نے کالے شیشے کیے ہوئے, سیکورٹی ایشو ہوتا ہے, بالکل تھریٹس ہوتے ہیں, آپ کو بڑا سینسٹیو ہوتی ہے چیز. آپ ٹی وی پہ اس کو دکھا, دیکھیں جی اس نے یہ کیا ہوا ہے, اس نے یہ ہاتھ نہ لگاؤ, ہاتھ نہ لگاؤ, مائک کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ کیا, یہ چل کیا رہا ہے آج کل؟ اسٹوپڈیٹی ہے یار, یہ اصل میں اسٹوپڈیٹی ہے, میں اس کو صرف اسٹوپڈیٹی کہوں گا. یہ جو اشاروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وارڈنز کے ساتھ, یہ اپنے ویوز کے چکر میں, اپنے ویوز کے, بلکہ وارڈنز کو بھی چاہیے کہ یہ چیزوں کو انکریج نہ کریں, اس کو روکیں, یہ ان کے لیے بیڈ نیم ہے. اور اس طرح جا کے چھاپے چھلانگیں لگا کے دیکھیں, آپ یقین کریں, مجھے اتنا عرصہ ہو گیا اور اس کے باوجود مجھے سارے کہتے ہیں بڑا دبنگ صحافی ہے, میں اجازت کے بغیر دروازہ نہیں کراس کرتا کسی کی پراپرٹی کا. میں کبھی دیوار پھلانگ کے نہیں گیا. مجھے کسی نے کہا نا کہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں جاتا, میں باہر کھڑا ہو کے شو کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, میں اندر نہیں جاتا, زبردستی نہیں کرتا, کیونکہ قانون ہے یار. کیونکہ آپ دھکم پیل بھی کر رہے ہو. میں نے قانون توڑ دیا, جس نے سمجھانا ہے کہ قانون کی پاسداری کرو, اگر میں نے ہی وہ قانون توڑ دیا تو پھر میرے میں اور ایک جاہل میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں جا کے پکڑوں, جفیاں ڈالوں, شراب لے کے جا رہا ہے, اوے وہ پولیس دی اڈی فورس رکھی ہے, لے کے چھان گے, وہ کرن گے. ان سے پوچھو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی, یہ دیکھیں قانون کے نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں یہی لے کے جا رہے ہیں. آپ قانون نافذ کرنے والے سے پوچھیں, اس کا گریبان پکڑیں کہ تیری واچ میں یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, بتاؤ. آپ یہ پوچھیں, آپ تو انہوں بندے نو ہی پھاڑ لیا, بوتل کر رہا ہوتا ہے, کہنا یار نہ, ماڑے لوگ ہیں یار, پتہ نہیں کس طرح زندگی گزارتے ہیں, کس طرح یہ
چھوٹا چور جو ان سا ہوتا ہے نا کہ چور ہے چوری کر رہا ہے, میرا تھوڑا اس کے بارے میں مختلف. لوگ کہتے ہیں انہوں بھی پڑھو, پکڑ دو اس کو, چھوٹے چور کو پکڑ لو, لیکن اس کو سمجھاؤ, اس کی کریکشن کرو, چھوڑ دو پیار سے. ہم نے ایک بار ایک بندے کو پکڑا عدالت میں نے پہلی دفعہ اس طرح کیا. میرے دوست نے کہا, جو لڑکا میرے پاس, اس نے کہا یہ ریٹر پیسے لیتا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی زیادتی ہے. کہتا میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہتا آپ کیمرہ چلا کے, ہم کیمرے چلا گئے, ہم اس کے پیچھے گئے, اس نے پیسے پکڑ لیے. اچھا. میں نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو باہر نکالا. میں نے کیمرے میں نہیں دکھایا اس کو. میں نے کہا کیا پیسے پکڑے؟ کہتا نہیں میں نے نہیں پکڑے. میں نے کہا میں نے ریکارڈ کر لیا تو نے پکڑے ہیں. تجھے ضرورت ہے پیسوں کی, تو ویسے کسی سے مانگ لے, مجھ سے مانگ لے, تجھے پیسے چاہیے, پر تو یہ حرام کر رہا, اور یہ حرام تو نے آج پیسے پکڑے ہیں نا, کل تجھے یہ پیسے دینے پڑیں گے کسی اپنا کام لیگل کام کروانے کے لیے, تجھے دینے پڑیں گے یہ پیسے. اور آج آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں نے پیسے دے کے کام کروا لیا یا پیسے لے کے کسی کا کام کر دیا, یقین مانے آپ کو وہ پیسہ اسی طرح ریٹرن کرنا پڑے گا اپنا کام کروانے کے لیے, جب آپ اس سسٹم کو اس طرح گندا کر دیں گے. آج آپ نہیں پکڑیں گے, کل آپ سے کوئی نہیں پکڑے گا. کیا بات ہے. یہ اٹس گیو اینڈ بس ٹیک. اب بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے, اور آپ نے تمام پہلوؤں پر جتنی نظر ڈالی ہوئی ہے, اور دبنگ قسم کے صحافی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابیاں آپ سمیٹتے رہیں, اور اسی طرح صحافت میں اپنا نام کرتے رہیں. اسی کے ساتھ جی مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیں سنو کاسٹ. اللہ حافظ ناصر.